دلبر اور مسرت جو ہیں وہ اپنے کمرے میں بیٹھے باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ اتنے میں مسرت کی ساس کمرے میں آ جاتی ہے اور دونوں میاں بیوی کو ٹوکیں کروانے لگ جاتی ہے۔ مسرت کو بالکل بھی اچھا نہیں لگتا۔ پھر مسرت جو ہے وہ اپنی اماں کی طرف جانے پر ضد کرتی ہے، دلبر اس کو لے کر جانے لگتا ہے تو دلبر کی اماں کہتی ہے کہ میں بھی تم لوگوں کے ساتھ ہی جاؤں گی۔ مسرت اتنا پیارا تیار ہو کر بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، جب اس کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کی اماں ہمارے ساتھ جائے گی، وہ بیچاری کہتی ہے کہ میں اب نہیں جاؤں گی، میرا دل ٹوٹ گیا ہے۔ خیر، مسرت جو ہے اس کو ساس تو اپنی ٹکر کی ملی ہے۔ مسرت اپنے گھر آتی ہے، روہیل جو ہے وہ اپنی بہن سے کہتا ہے اب تم شادی شدہ ہو، مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے۔ مسرت کہتی ہے ہاں کرو۔ پھر روہیل اپنی بہن سے کہتا ہے کہ میں نے بہت سارے لوگوں کے قرضے دینے ہیں، تم خدا را مجھے کچھ پیسے ادھار دے دو، پھر مجھ سے واپس لے لینا۔ مسرت جو ہے وہ روہیل کا ہاتھ جھٹک دیتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھ سے پیسوں کی ڈیمانڈ بالکل نہ کرنا، میں اتنی اچھی نہیں ہوں۔ اب شمو جو ہے وہ بھی اپنے شوہر روہیل کو اس قدر ذلیل کرتی ہے۔ سمینہ خالہ پھر شمو کو سمجھاتی ہیں کہ وہ تمہارا شوہر ہے، تم اس کو ذلیل تو نہ کرو، تمہاری عزت اس کی عزت اور اس کی عزت تمہاری عزت۔ خیر، سمینہ خالہ کی بات بھی شمو نہیں مانتی اور پھر اپنے گھر جا کر اپنی اماں کو بہت کچھ سناتی ہے کہ روہیل نے یہ کر دیا، روہیل نے وہ کر دیا، فلانے سے پیسے لیے، فلانے کے دینے ہیں۔ منی خالہ اس پر بھڑکنے لگتی ہے۔ ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ بجو جو ہے وہ اپنے میکے میں آ کر ٹک ٹاک ویڈیو بنا رہی ہوتی ہے کہ اس کی ساس جو ہے وہ کہتی ہے دلبر سے کہ تم اور میں بائک پر گھر چلتے ہیں۔ مسرت جو ہے اس کو بعد میں اس کے گھر والے چھوڑ جائیں گے۔ مسرت جب یہ بات سنتی ہے تو ہکی بکی رہ جاتی ہے، کہتی ہے کہ میری ساس تو مجھے کبھی کبھی اپنی سوتن لگتی ہے، میرے ساتھ اس کا رویہ ایسا مجھے بالکل بھی برداشت نہیں ہوتا۔ نوین جو ہے وہ پھر سہیل سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ بھجو کو ساس تو اس کو ٹکر کی ملی ہے، اور جیسے ہی وہ یہ بات کر رہی ہوتی ہے بجو کہیں ان کی باتیں سن لیتی ہے اور وہ تو نوین پر اس طرح شروع ہو جاتی ہے، کہتی ہے تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تم مجھے میری ساس کا یا مجھے میرے کسی اور چیز کا تانا دو؟ اگر میں اپنی آپ پر آ گئی تو تمہارا شوہر، تمہاری فیملی پچھلی اگلی کہیں پہ بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے۔ بجو کی بات سنتے ہی نوین کا رنگ کبھی آ رہا ہے تو کبھی جا رہا ہے۔ نوین اتنی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے، کہتی ہے اپنے شوہر سے کہ اس کا بیہیویئر آج بھی ویسا کا ویسا ہی ہے، یہ تو کبھی بدلنے والی ہے ہی نہیں، خدا را تم اس کو سمجھاؤ، اس کا رویہ جو ہے مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ بجو جو ہے وہ اپنی بھاوت سے کہتی ہے نوین سے کہ تم اگر میرے ساتھ ایسا کرو گی تو میں بھی تمہارے ساتھ ایسا ہی کروں گی، اگر تم میرے ساتھ اچھی رہو گی تو میں تمہارے ساتھ اچھی رہوں گی، تو تم مہربانی کرو میرے ساتھ اپنے رویے کو تبدیل کرو، میں یہ رویہ برداشت کر ہی نہیں سکتی۔ نوین جو ہے وہ بجو کی باتیں سن کر بہت حیران ہوتی ہے، کہتی ہے کہ بجو تو واقعی میں بدل چکی ہے، اس نے کس طرح سے مجھ سے بھی بات کی ہے، مجھے تو یقین نہیں آ رہا کہ یہ بات سنتے ہی مجھے کھا کیوں نہیں گئی، اس نے مجھے برداشت کس طرح سے کر لیا۔ پھر سہیل اس کو سمجھاتا ہے کہ نوین اگر بجو کمپرومائز کرنے پر تیار ہے تو ہم بھی اس کا ساتھ دینا چاہیے، ہمیں بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے، اب وہ اپنے گھر والی ہو گئی ہے، ہمیں اس کے ساتھ اس طرح کا رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے کہ کل کلاں کو اگر ہمیں اس کی کسی بات کی یا اس کی کسی سپورٹ کی ضرورت پڑ گئی تو وہ ہمیں انکار کر دے۔ نوین سہیل کی بات سن کر کہتا ہے کہ تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، میں آئندہ سے خیال رکھوں گی کہ میری وجہ سے بجو کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو۔ اب بابی جو ہے وہ بھی بہت زیادہ پریشان ہے کہ میں کب اپنا قرضہ واپس دوں گا اور اپنے گھر واپس جاؤں گا، کیونکہ اس کی اماں کی اس کو 2 سے 3 مرتبہ کال آ چکی ہے کہ بابی تم گھر آ جاؤ، لیکن بابی یہاں پر جو قرضے لے کر پھنسا ہوا ہے وہ اب گھر کس منہ سے جائے، یہاں کے لوگ اس کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ بابی اور سہیل روہیل کی ان حرکتوں کی وجہ سے جو سمینہ خالہ ہیں وہ بھی بہت زیادہ پریشان ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر وہ کس طرح سے ان قرضوں کو جو ہیں وہ اتاریں۔ وہ کہتی ہے کہ میرے 2 داماد ہیں، میں ان کو اگر بولوں کہ مجھے اتنے پیسے چاہیے تو میری بیٹیوں کی اور میری ان کے سسرالوں میں کیا عزت رہ جائے گی۔ دوسری جانب دکھایا جاتا ہے کہ بشرا اور فواد اپنے گھر میں بہت زیادہ خوش ہیں، جواد اور دردانہ بھی بہت زیادہ خوش ہیں، لیکن صبا جو ہے وہ اپنی بیٹی ثنا کے ساتھ انگلینڈ جا چکی ہے۔ اب وہ جب واپس آنا چاہ رہی ہے تو دردانہ اور بشرا پھر سے پریشان ہو گئی ہیں کہ کہیں اس کا واپس آنے پر رویہ وہی رہا تو ہم لوگ کہاں جائیں گی۔ دلبر اور مسرت جو ہیں وہ اپنے کمرے میں بیٹھے باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ اتنے میں
مسرت کی ساس کمرے میں آ جاتی ہے اور دونوں میاں بیوی کو ٹوکیں کروانے لگ جاتی ہے۔ مسرت کو بالکل بھی اچھا نہیں لگتا۔ پھر مسرت جو ہے وہ اپنی اماں کی طرف جانے پر ضد کرتی ہے، دلبر اس کو لے کر جانے لگتا ہے تو دلبر کی اماں کہتی ہے کہ میں بھی تم لوگوں کے ساتھ ہی جاؤں گی۔ مسرت اتنا پیارا تیار ہو کر بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، جب اس کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کی اماں ہمارے ساتھ جائے گی، وہ بیچاری کہتی ہے کہ میں اب نہیں جاؤں گی، میرا دل ٹوٹ گیا ہے۔ خیر، مسرت جو ہے اس کو ساس تو اپنی ٹکر کی ملی ہے۔ مسرت اپنے گھر آتی ہے، روہیل جو ہے وہ اپنی بہن سے کہتا ہے اب تم شادی شدہ ہو، مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے۔ مسرت کہتی ہے ہاں کرو۔ پھر روہیل اپنی بہن سے کہتا ہے کہ میں نے بہت سارے لوگوں کے قرضے دینے ہیں، تم خدا را مجھے کچھ پیسے ادھار دے دو، پھر مجھ سے واپس لے لینا۔ مسرت جو ہے وہ روہیل کا ہاتھ جھٹک دیتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھ سے پیسوں کی ڈیمانڈ بالکل نہ کرنا، میں اتنی اچھی نہیں ہوں۔ اب شمع جو ہے وہ بھی اپنے شوہر روہیل کو اس قدر ذلیل کرتی ہے۔ سمینہ خالہ پھر شمع کو سمجھاتی ہیں کہ وہ تمہارا شوہر ہے، تم اس کو ذلیل تو نہ کرو، تمہاری عزت اس کی عزت اور اس کی عزت تمہاری عزت۔ خیر، سمینہ خالہ کی بات بھی شمع نہیں مانتی اور پھر اپنے گھر جا کر اپنی اماں کو بہت کچھ سناتی ہے کہ روہیل نے یہ کر دیا، روہیل نے وہ کر دیا، فلانے سے پیسے لیے، فلانے کے دینے ہیں۔ منی خالہ اس پر بھڑکنے لگتی ہے۔ ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ بجو جو ہے وہ اپنے میکے میں آ کر ٹک ٹاک ویڈیو بنا رہی ہوتی ہے کہ اس کی ساس جو ہے وہ کہتی ہے دلبر سے کہ تم اور میں بائک پر گھر چلتے ہیں۔ مسرت جو ہے اس کو بعد میں اس کے گھر والے چھوڑ جائیں گے۔ مسرت جب یہ بات سنتی ہے تو ہکی بکی رہ جاتی ہے، کہتی ہے کہ میری ساس تو مجھے کبھی کبھی اپنی سوتن لگتی ہے، میرے ساتھ اس کا رویہ ایسا مجھے بالکل بھی برداشت نہیں ہوتا۔ نوین جو ہے وہ پھر سہیل سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ بھجو کو ساس تو اس کو ٹکر کی ملی ہے، اور جیسے ہی وہ یہ بات کر رہی ہوتی ہے بجو کہیں ان کی باتیں سن لیتی ہے اور وہ تو نوین پر اس طرح شروع ہو جاتی ہے، کہتی ہے تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تم مجھے میری ساس کا یا مجھے میرے کسی اور چیز کا تانا دو، اگر میں اپنی آپ پر آ گئی تو تمہارا شوہر، تمہاری فیملی پچھلی اگلی کہیں پہ بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے۔ بجو کی بات سنتے ہی نوین کا رنگ کبھی آ رہا ہے تو کبھی جا رہا ہے۔ نوین اتنی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے، کہتی ہے اپنے شوہر سے کہ اس کا بیہیویئر آج بھی ویسا کا ویسا ہی ہے، یہ تو کبھی بدلنے والی ہے ہی نہیں، خدا را تم اس کو سمجھاؤ، اس کا رویہ جو ہے مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ بجو جو ہے وہ اپنی بھاوت سے کہتی ہے نوین سے کہ تم اگر میرے ساتھ ایسا کرو گی تو میں بھی تمہارے ساتھ ایسا ہی کروں گی، اگر تم میرے ساتھ اچھی رہو گی تو میں تمہارے ساتھ اچھی رہوں گی، تو تم مہربانی کرو میرے ساتھ اپنے رویے کو تبدیل کرو، میں یہ رویہ برداشت کر ہی نہیں سکتی۔ نوین جو ہے وہ بجو کی باتیں سن کر بہت حیران ہوتی ہے، کہتی ہے کہ بجو تو واقعی میں بدل چکی ہے، اس نے کس طرح سے مجھ سے ابھی بات کی ہے، مجھے تو یقین نہیں آ رہا کہ یہ بات سنتے ہی مجھے کھا کیوں نہیں گئی، اس نے مجھے برداشت کس طرح سے کر لیا۔ پھر سہیل اس کو سمجھاتا ہے کہ نوین اگر بجو کمپرومائز کرنے پر تیار ہے تو ہم بھی اس کا ساتھ دینا چاہیے، ہمیں بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے، اب وہ اپنے گھر والی ہو گئی ہے، ہمیں اس کے ساتھ اس طرح کا رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے کہ کل کلاں کو اگر ہمیں اس کی کسی بات کی یا اس کی کسی سپورٹ کی ضرورت پڑ گئی تو وہ ہمیں انکار کر دے۔ نوین سہیل کی بات سن کر کہتا ہے کہ تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، میں آئندہ سے خیال رکھوں گی کہ میری وجہ سے بجو کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو۔ اب بابی جو ہے وہ بھی بہت زیادہ پریشان ہے کہ میں کب اپنا قرضہ واپس دوں گا اور اپنے گھر واپس جاؤں گا، کیونکہ اس کی اماں کی اس کو 2 سے 3 مرتبہ کال آ چکی ہے کہ بابی تم گھر آ جاؤ، لیکن بابی یہاں پر جو قرضے لے کر پھنسا ہوا ہے وہ اب گھر کس منہ سے جائے، یہاں کے لوگ اس کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ بابی اور سہیل روہیل کی ان حرکتوں کی وجہ سے جو سمینہ خالہ ہیں وہ بھی بہت زیادہ پریشان ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر وہ کس طرح سے ان قرضوں کو جو ہیں وہ اتاریں۔ وہ کہتی ہے کہ میرے 2 داماد ہیں، میں ان کو اگر بولوں کہ مجھے اتنے پیسے چاہیے تو میری بیٹیوں کی اور میری ان کے سسرالوں میں کیا عزت رہ جائے گی۔ دوسری جانب دکھایا جاتا ہے کہ بشرا اور فواد اپنے گھر میں بہت زیادہ خوش ہیں، جواد اور دردانہ بھی بہت زیادہ خوش ہیں، لیکن صبا جو ہے وہ اپنی بیٹی ثنا کے ساتھ انگلینڈ جا چکی ہے۔ اب وہ جب واپس آنا چاہ رہی ہے تو دردانہ اور بشرا پھر سے پریشان ہو گئی ہیں کہ کہیں اس کا واپس آنے پر رویہ وہی رہا تو ہم لوگ کہاں جائیں گی۔